إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چونکہ جشن ازدواج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے مع امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام لہذا بی بی کے نام سے ایک توسل ہم کرتے ہیں شب جمعہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ صلوات بر محمد وآل محمد جیسے پہلے تھی نا وائس جو قبلہ پڑھے تھے وائس تھی نا وہی کرتے ہیں وہ بہتر وہ ویسے ہی کرتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبقیان فبئی آلاء ربکما تکذبان نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بلندر صلوات بیجے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل فرجہم جشن ازدواج ہے بی بی فاطمہ الزہرا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک تاریخ جو حالیہ کچھ سالوں میں زیادہ مشہور و معروف ہو گئی 19 ذی الحجۃ الحرام عقد کی تاریخ یکم ذی الحجۃ الحرام ہے البتہ یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو 19 ذی الحجۃ الحرام تاریخ ہے یہ ایک روایت کے مطابق ہے ورنہ شوال کی بھی ایک تاریخ ہے اور ذی الحج کی اور بھی تاریخیں ہیں حتیٰ ماہ سفر کی بھی ایک تاریخ ملتی ہے بہرحال چونکہ منسوخ ہو چکی ہے تاریخ تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سورۃ القدر کا سورۃ الحمد سے ازدواج مبارک ہو اس لئے کہ سورۃ القدر منسوب ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ سے سورہ الحمد منسوب ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اب جشن کے ایام ہیں اس کے بعد تو اب پھر غم کے ایام شروع ہو جائیں گے تو جو جشن کے ایام انہیں بھرپور طریقے سے منا لینا چاہیے غدیر کے فضاؤں میں اگر اب تک آپ اپنے آپ کو اور ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں تو میں ایک حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگرچہ کہ ہمارے جسم تو وہاں نہیں تھے لیکن ہماری روحیں ضرور وہاں پر تھیں جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں امیر المومنین نے ایک مولا کے صحابی تھے انہوں نے مولا سے کہا کہ مولا کاش میرا بھائی بھی ساتھ میں ہوتا وہ نہیں آ سکا کاش وہ ساتھ میں ہوتا اس جنگ میں جنگ صفین کی بات ہے امام نے کہا احوا اخیک معنا کیا تیرے بھائی کی دل کی خواہش اور حسرت ہمارے ساتھ تھی یا نہیں تھی اس نے کہا کہ مولا اس کی خواہش تو ضرور تھی کہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہوتا تو امام نے کہا بس سمجھو کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہے اب میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کی خواہش ہے یا نہیں کہ آپ غدیر کے میدان میں ہوتے کہ جب من کن تو مولا فہذا علی مولا کہا گیا تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ تھے وہاں پر انشاءاللہ اور ہم تھے وہاں پر اس لئے کہ جس کی خواہش تھی امیر المومنین نے کہا کہ وہ ہے ہمارے ساتھ
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس طرح سے ہماری نسلوں کو بھی قائم و دائم رکھے ولایت پر. ایک صلوات اور بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا سا ایکو کم کروا دیجیے. اب دیکھیے اس میں کچھ میسیجز بھی ہیں جو بڑے اہم ہیں، لیکن پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس کا ازدواج ہے کس سے. پہلے تو یہ محسوس کریں. یعنی ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. یہ آغائے مہر علی تبریزی خوئی، انہوں نے پوری نظم لکھی تھی کہ حضور مکرم ان کے خواب میں آئے. آج سے 200 سال پہلے کے تقریباً شاعر ہیں یہ اور عالم ہیں. تو انہوں نے نظم لکھی، حضور مکرم خواب میں آئے اور حضور نے کہا کہ تم نے وہ جو نظم لکھی علی بن ابی طالب کے بارے میں وہ دہراؤ. اور مولا علی ساتھ میں تھے حضور کے. تو انہوں نے جب مطلع پڑھا کہ ہاں علی بشر کیف بشر، ہاں علی بشر تو ہے لیکن کہاں بشر ہے؟ بشر ہے، ہاں علی بشر کیف بشر، لیکن کس کیفیت کا بشر ہے؟ کہ ربہ فیہ تجلی و ظہر. عربی بھی بڑی آسان ہے اس کی. ربہ فیہ تجلی و ظہر، کہ رب کی گویا تجلی ہو رہی ہے اس بشر میں. ہے بشر لیکن تجلی، ربہ فیہ تجلی و ظہر. تو ہم کہتے ہیں جس کو سادہ الفاظ میں مظہر صفات خداوندی ہونا. ربہ فیہ تجلی و ظہر. تو جیسے ہی آغائے مہر علی خوئی تبریزی نے ان مصروں کو دہرایا کہ علی ہاں علی بشر کیف بشر، تو حضور مکرم نے مولا کائنات کی جانب دیکھا اور فرمایا کیف بشر فکیف بشر فکیف بشر. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اللہم صلی علیہ. ہاں بشر ہے لیکن یہ عام بشر نہیں ہے. کس کیفیت کا بشر تو کس کیفیت کا بشر تو کس کیفیت کا بشر. اسی میں اسی نظم میں 2 اشعار اور ہیں، یعنی 2 مصرے ہیں اور بڑے لطیف ہیں کہ اور آپ نے حدیث سن رکھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو کل من مات ولم یعرف ہو، مطلب آپ کے ذہن میں ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر. علی بشر ہے لیکن کیسا بشر کہ جس میں رب کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے. اب دیکھیں میرے اشعار نہیں ہے، یہ رسول اللہ خواب میں آئے ہیں، انہوں نے تائید فرمائی ہے اور مولا علی کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ کیف بشر فکیف بشر فکیف بشر. کہاں بشر ہے اور کہاں بشر ہے اور کہاں بشر ہے. یعنی کس کیفیت کا بشر ہے، کس کیفیت کا بشر ہے، کس کیفیت کا بشر ہے. اس سے آگے ہے کل، ہر ایک. ومن مات ولم یعرف ہو، مر جائے اور اے علی آپ کی معرفت نہ رکھتا ہو. حدیث کی روشنی میں یہ کل من مات ولم یعرف ہو موتہ موت حمار و بقر. بقر کہتے ہیں سورہ بقرہ آپ کے ذہن میں ہے، موتہ موت حمار و بقر. ہر ایک جو مر جائے علی آپ کی معرفت نہ رکھتا ہو، یا اس کی موت گدھے کی موت ہے یا بکرے کی موت ہے. بقر یا علی. اللہم صلی علی محمد. تو ایک طرف سے وہ مولا کائنات امیر المومنین ہیں، اور پھر جن کا ازدواج ہے ان بی بی سے کہ افضل کائنات نے اپنے اوپر گویا واجب کر لیا کہ جن کے احترام میں کھڑے ہو جائے. اس بی بی سے ان کا ازدواج ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے. تو میں ابھی عرض کروں گا اس گفتگو کے آخر میں ایک روایت کہ جس میں اولین اور آخرین میں سے 10 مستورات کا انتخاب کیا گیا ہر خاتون کا ایک فضیلت کے لیے. اس میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کس فضیلت کا اللہ نے انتخاب کیا، گویا ساری فضیلتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، وہ بھی میں عرض کروں گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ اولین اور آخرین میں واحد بی بی ہیں جنہوں نے اپنے شب ازدواج اپنا لباس عروسی فقیر کو عطا فرما دیا تھا. اولین اور آخرین میں، نہ اولین میں اس کی مثال ملتی ہے نہ آخرین میں اس کی مثال ملتی ہے. یہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو اب آپ دیکھیے کہ مثال کس مقام پر ہے. واضح ہے آپ کے لیے؟ الفاظ واضح ہیں میرے انشاءاللہ سے. کس مقام پر، کس معراج پر ہے یہ مثال کہ وہ بی بی کہ جو شب عروسی اپنا لباس عروسی فقیر کو عطا کرتے صدقے کے طور پر. تب کیا کچھ ہے سیکھنے کے لیے. تو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں ایک تو خود حدیث میں آیا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ مستورات وہ ہیں کہ جو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. یعنی بی بی نے فرمایا کہ بالکل ساتھ ہوں گے.
اب یہ مستورات کے لیے ایک بات ہے، آپ کے لیے کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پہلا یہ ہے کہ وہ عورت کے جو اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر کر لے، تو یہ مرد کے لیے لائسنس نہیں ہے، یہ اس خاتون کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی اس کا ازدواج کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جائے کہ جو بدخلق ہے، تو اگر وہ صبر کر لے اور اپنی زندگی بہرحال گزار لے، تو حضور کی اس بیٹی نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جس کا مہر کم ہو، اب ایک معاملہ خود مہر کا ایران عراق میں سے زیادہ مسئلہ ہے، یہ ہمارے یہاں شاید پھر بھی تھوڑا کم ہے اس کی بنسبت جتنا وہاں زیادہ مسئلہ ہے کہ ایک مہر کا زیادہ ہونا یہ پریسٹیج کا سبب بن گیا ہے، تو اگر کسی کا مہر کم ہے کسی خاتون کا تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو پھر اگر وہ خاتون اگر اپنا مہر معاف کر دیں، تو بیوی نے فرمایا اس حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی خاتون اپنا مہر معاف کر دے، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ زبردستی معاف کروا لیں، زبردستی معاف کروایا تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ گناہ ہو جائے گا، لیکن اگر خاتون اپنے دل سے خوشی سے معاف کر دے، اب ایک تھے عالم دین ایران کے، وہ بیان فرما رہے تھے کہ 14 گولڈ کوئنز کہتے ہیں کہ مہر تھا میری خانم کا، تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، کہا 14 حدیث قصہ پڑھ دینا اور ثواب مجھے ہدیہ کر دینا، تو انہوں نے پھر مزاحن کہا کہ میں 140 حدیث قصہ پڑھ چکا ہوں، تو 10 مرتبہ اپنی خانم کو طلاق دینے کی گنجائش ہے میرے پاس، کیونکہ 10 مرتبہ کا مہر ہے جو ادا کر چکا ہوں۔ بہرحال اگر مہر معاف ہو جائے، اگر ایک خاتون معاف کر دیں تو ان کے لیے ایک فضیلت کی بات شمار کیا گیا اسے، تو سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں اس میں۔ حضور مکرم نے امیر المومنین کا جب ازدواج فرمایا اپنی دختر کے ساتھ، تو یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ ایک تو بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولا کائنات جب 2 سال کے سن میں تھے تب سے رسول اللہ کے گھر میں پل رہے تھے، یعنی کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فقر کے عالم میں تھوڑی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کے بھائیوں میں سے ایک نے آ کر کہا کہ ہم ایک اولاد لے کر جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا، منصوبہ تھا۔ اچھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام جب فقر کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے تو مولا کائنات نے تھوڑا سا اور ایگو کم کروا دیجیے گا، میرے خیال تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے مجھے، مولا کائنات نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا اپنے بابا کے فقر پر، کہ سادہ ابی فقیرن، میرے بابا نے اس وقت سیادت اور سرداری کی جب وہ فقیر تھے، اور میرے بابا سے پہلے کوئی فقیر سید اور سردار بن ہی نہیں سکا، یعنی وہ ابو طالب تھے کہ جو فقیر ہوتے ہوئے بھی سردار تھے، تو بہرحال وہ فقر کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی، تو اس کی ایک مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا تھا، کیونکہ علی ابن ابی طالب کو پہنچانا تھا محمد مصطفیٰ کے گھر، گویا حضرت خدیجہ کے گھر، تو ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بھائیوں میں سے آئے، مثلا حضرت حمزہ لے کر گئے تھے جعفر طیار کو، اب دیکھیں جو جسے لے کر گیا تھا اس کا اس میں اثر آیا، دیکھیں عقیل کو خود رکھ دیا تھا ابو طالب نے اپنے پاس، اور حضرت حمزہ لے کر گئے تھے جعفر کو، تو حمزہ بھی علمدار اور جعفر بھی علمدار، اور علی بن ابی طالب کو لے کر گئے رسول اللہ، تو رسول اللہ کے گھر میں مولا علی پہلے سے آ گئے تھے، اور وہ امیر المومنین ساتھ ساتھ ہوتے تھے، کہ ہجرت ہو گئی، فواتم کو لے کر مولا کائنات نے ہجرت فرمائی۔ آپ کے ذہن میں ہجرت کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات رسول اللہ کے بستر پر سوئے ہوئے تھے، تو ہجرت مکہ کی جو شروع ہوئی ہے مکہ سے، وہ رسول اللہ نے علی کے بغیر شروع کی ہے، کیونکہ علی تو بستر رسالت پر سو رہے تھے، لیکن جو ہجرت تمام ہوئی ہے مدینہ میں وہ علی کے بغیر تمام نہیں ہوئی، وہ علی کے ساتھ تمام ہوئی ہے، اس لیے کہ حضور مکرم ڈائریکٹ مدینہ نہیں پہنچ گئے، قباء میں رکے، قباء ایک بستی ہے جہاں پر اسلام کی پہلی مسجد بنی، مسجد قباء، وہاں رکے حضور مکرم، اور حضور کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے آپ جانتے ہیں، انہوں نے بار بار یہ اصرار کیا کہ آپ مدینہ آ ہی چکا ہے، بس چلیے، تقریباً 4 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے، تو آپ چلیں، بس مدینہ تو آ چکا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جب تک علی بن ابی طالب نہ آ جائے میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، تو حضور مکہ سے علی کے بغیر چلے لیکن مدینہ میں علی کے ساتھ داخل ہوئے، تو علی ساتھ ساتھ تھے، اور جب علی ابن ابی طالب السلام حضور کے ساتھ مدینہ پہنچے تو ہجرت کا پہلا سال ہے وہ، اس کے بعد ہجرت کا دوسرا سال آیا، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر سے پہلے بعض جگہوں پر ہے کہ عقد ہو چکا تھا اور بعض جگہوں پر ہے کہ نہیں اس کے بعد ہوا، لیکن بہرحال امیر المومنین کسی ایک تاریخ پر تشریف لائے حضور مکرم کے پاس، اور مولا علی کی حیا ایسی تھی کہ وہ براہ راست آ کے یہ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ میں آپ کی دختر سے ازدواج چاہتا ہوں، تو گویا مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ ہی نے مجھے پالا ہے یا رسول اللہ، اور میں ایک امر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اب کہہ نہیں پا رہے، حیا مانے، تو حضور نے خود ہی کہہ دیا کہ تم کیا فاطمہ کی خاصگاری کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ یا رسول اللہ میں اسی خاطر آیا ہوں۔ اس سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور بھی کچھ خاصگاریاں ہو چکی تھیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے،
جنہوں نے باقاعدہ گھر بھی تحفتاً پیش کیا تھا مہر میں، پورا پورا گھر، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے کہ 10,000 درہم اس نے مہر کے طور پر. بہرحال میں آگے کیا جملہ کہوں. 10,000 درہم میں 2 سے 3 گھر آ جاتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کی جب موت ہوئی ہے تو اس کے پاس اتنے گولڈ کے بسکٹس تھے کہ کلہاڑیوں سے توڑا گیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو ایسے ایسے امیر لوگوں کے بھی بظاہر رشتے آئے. اب امیر المومنین کا رشتہ ہے. تو حضور مکرم گئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس اور فرمایا کہ اے فاطمہ، علی کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے. اگرچہ کہ علی کے پاس مال دنیا کم ہے لیکن علی کا سینہ ایمان سے پر ہے. اور تقریباً یہ وہی موقع ہے کہ جب حضور مکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے وجود میں ایمان ایسا ہے کہ اگر زمین و آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی بن ابی طالب کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی کا پلڑا بھاری ہوگا زمین و آسمان سے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس یہ پیغام پہنچا حضور مکرم کی طرف سے تو وہ تو مزید اور حیا کی پیکر بی بی، تو بی بی نے سکوت اختیار فرمایا. اور اس وقت حضور مکرم نے ایک قانون دیا کہ یہاں سکوت رضا کی علامت ہے. اور جبریل نے نازل ہو کر اللہ کی جانب سے یہ کہا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ علی و فاطمہ کا عقد زمین پہ پڑھا دیجئے، اس لیے کہ آسمانوں پر اللہ نے یہ عقد ویسے ہی پڑھا دیا ہے. تو والعاقد رب العالمین والشاہد ملائکۃ المقربین. حدیث میں آیا ہے کہ عقد پڑھنے والا خود اللہ تھا، جبریل بھی نہیں. عقد پڑھنے والا اللہ ہے اور گواہ ملائکہ مقربین ہے. اور اللہ نے ایک مہر طے کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فاطمہ کا ایک مہر طے کر دیا ہے. وہ مہر کیا ہے؟ یہ ساری زمین اور یہ سارے سمندر، یہ ہے مہر فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس کے بعد عجب جملہ ہے. حضور نے فرمایا کہ چونکہ مہر میری بیٹی، یہ زمین میری بیٹی کے مہر میں ہے، لہٰذا من مشا علیہا، جو اس زمین پر چلے مبغضا لہا، فاطمہ کا بغض رکھتے ہوئے، مشا حرامن، مبغض فاطمہ کا فقط غیبت کرنا حرام نہیں ہے، فقط جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے، فقط تہمت لگانا حرام نہیں ہے، چلنا حرام ہے. اچھا چلنا حرام ہے، مجھے مثال دینے تھے. اس کا مطلب کوئی صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہا اور چل رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ عمرہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے وہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام معصوم نے فرمایا ہے، میری خطابت نہیں، امام معصوم نے فرمایا کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بغض رکھتے ہوئے زمین پر چلے، مشا علیہا حرامن، اس کا چلنا حرام ہے. جو پانی پیے زمین سے بغض فاطمہ کے ساتھ، میں کچھ کہنے لگا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ افطار کر رہا ہے. اللہم لک صمت والا. بغض فاطمہ کے ساتھ طواف کے چکر لگا رہے ہو، چل رہے ہو، حرام ہے. صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہو، حرام ہے. روزہ افطار کرو، روزہ افطار کرنا حرام ہے اگر بغض فاطمہ، اس لیے کہ پانی مہر فاطمہ میں ہے. اللہ اکبر. سلام اللہ علیہ. تو جب یہ مہر طے ہو گیا تو پھر بی بی نے یہ فرمایا کہ کیا بابا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اپنی جانب سے ایک مہر متعین کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فوراً جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے عطا کیا مہر میں وہ تو ہے، اور باقی جو آپ کی دختر طلب کرے. اور اس وقت بی بی نے فرمایا کہ میرے شیعوں کی شفاعت مہر فاطمہ میں یہ لکھا گیا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ تک کاغذ پر بی بی نے لکھوایا اور وصیت کی کہ میرے کفن میں رکھنا اسے. اور وہ کاغذ بی بی فاطمہ الزہرا میدان محشر میں لے کے تشریف لائیں گی کہ فاطمہ کے ازدواج کا مہر تھا سیدہ کے شیعوں کی شفاعت. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجیں نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. اللہم صلی علی. اب دیکھیں یہ ایک ایسی نورانیت اور ایسی روحانیت کی کیفیت ہے. مجھ سے آپ اس بارے میں سنتے بھی رہے ہیں. میں ازدواج مولا علی و بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے جشن آپ کی خدمت میں پڑھ بھی چکا ہوں. تو میں چاہتا تھا کہ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ تقدس آ جائے
کہ کس نورانیت کے ساتھ یہ ازدواج ہے، اور کیوں نہ ہو کہ پھر اس کا ثمرہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ہے۔ لؤلؤ مرجان امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جہاں قرآن صحرا پڑھ دے تو اب عظمتوں میں اور مزید کیا کہنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ اس ازدواج سے، اس گھر سے سیکھنے کے لیے کم سے کم 50 اصول لکھے علماء نے، یعنی فنڈامنٹلز۔ آپ 50 کو سم اپ بھی کر سکتے ہیں، تو میں اس میں 5 اصول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم میں نے کچھ اصولوں کو ملا دیا اور میں نے چاہا کہ کچھ ہم اپنے گھروں کے لیے اصلاح کر لیں اس عصمتی گھر سے۔ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں، بلکہ آدم سے خاتم تک ایسا رشتہ کوئی بنا ہی نہیں تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ خانوادہ رسول پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عظیم الشان مقام تو ہے بی بی کا، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ پہلا اصل جو میں سمجھتا ہوں فنڈامنٹل بنیاد ہے وہ ہے اصل رضایت خدا۔ اس گھر میں جو کچھ ہے وہ خدا کی رضا کے لیے، بس اب اس کے گرد ہے سارا نظام، جو کچھ ہے وہ خدا کی رضا کے لیے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، یعنی بی بی کا، میں نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ ساری ذمہ داری میں مستورات کی بیان کرتا پھروں یہاں پر، لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کبھی انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ اس سے علامہ جوادی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا ماحول ہی ایسا بنا دیں کہ ہر چیز اس طرح سے مہیا و میسر کر دیں کہ پھر کسی فرمائش کی ضرورت باقی نہ رہ جائے، اپنے نان نفقے کو پورا کریں، اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کریں۔ تو رضایت خداوندی کے ساتھ کہ یہ جو پہلا ہے سلسلہ، اس میں آپ دیکھیے اخلاق کی کیا کیفیت ہے۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو 2 باتیں دیکھو، پہلا دین نہیں کہا، پہلا اخلاق پھر دین۔ اگر دیندار بد اخلاق ہے تو اور شاید زیادہ بدتر ہو جائے گا، اگر دیندار ہے لیکن بد اخلاق ہے تو اور بدتر ہو جائے گا، کہ پہلے اخلاق دیکھو پھر دین دیکھو، اخلاق ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اب احترام متقابل دیکھیے گا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسیپروکل رسپیکٹ۔ بچوں کے لیے میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ امیر المومنین اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، بی بی سیدہ فرمائے کہ نفسی لنفسک الوقا و روحی لروحک الفدا، اے علی میرا نفس آپ کے نفس پر قربان ہو اور میری روح آپ کی روح پر فدا ہو جائے۔ یہ وہ ادب و احترام، مل کے اور صلوات بھیجے، صلی علی محمد و علی محمد، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی۔ اس بات کو میں مختلف حوالوں سے عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ضرورت رہتی ہے تو میں کہہ دوں، یہ جو بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے احترام متقابل، یعنی اخلاق، یعنی رضائے خدا کے لیے جینا، کبھی کبھار آپ کا کسی ہیٹڈ آرگومنٹ پر تاکہ یہ بحث بلا وجہ آگے نہ بڑھے، فقط قربتاً الی اللہ خاموش ہو جانا آپ کی زندگی بھر کی نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے۔ خالی عبادت کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پر آئیں گے تو لمبی نمازیں پڑھیں گے اور اعمال انجام دیں گے، کبھی آپ کی خاموشی بھی ہو سکتا ہے کتنی سنت نمازوں سے افضل ہو۔ اس میں آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال گھر کا حاکم بنایا ہے، اور یہ مستورات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حاکمیت ادا، الرجال قوامون علی النساء، آپ اپنے جو مرضی لائف سٹائل کو طے کرتے بھی رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ گھر میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، کائنات میں نہیں ہو سکتے تو گھر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوں گے تو فساد ہوگا۔ بالآخر ایک فائنل ورڈ کسی کا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مرد کے لیے، اس لیے کہ اس پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ ایک خاتون اگر میلینر بھی ہو لیکن نان نفقہ مرد پہ واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حاکمیت ادا کی۔ اس حاکمیت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے، ڈکٹیٹر بننے کا حق نہیں ہے، یعنی جو میں نے کہہ دیا چاہے غلط ہو یا صحیح ہو بس مانو نہیں، آپ کی رسپانسبلٹی رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ پھر رسپانسبل رہیں گھر میں، چونکہ آپ کی ہاں اور نہ سے ایک گھر کے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو عادل ہونا چاہیے۔ بڑا اہم ہے یہ بات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الرجال قوامون علی النساء،
یہاں لفظ بدل گئے آ کے آہستہ آہستہ. بہرحال اسلام نے رکھا تھا ہسبینڈ اینڈ وائف. اب یہاں پر سلسلہ بن گیا پارٹنر ون پارٹنر ٹو. 1 اور 2 کا جو چکر آ گیا نا, تو اس میں کہیں نہ کہیں بہرحال کسی ایک نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, اور دونوں ہی نے اصل میں کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمیت عطا کی, اور وہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا, وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. کسی کو اچھا لگے برا لگے, لیکن جو قرآن کی بات ہے میں نے عرض کر دی. دوسرا اصل یہ کہ سمپل لائف. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ مولا علیہ السلام کے گھر سے ہم کو اسوہ حسنہ حاصل کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چونکہ اگر چٹائی پر مولا علیہ السلام سو رہے تھے تو ہم سب چٹائی پہ سوئیں گے, اور وہ اگر گھوڑوں اور خچروں پہ سفر کرتے تھے تو آج ہم بھی گھوڑوں خچروں پہ سفر کریں گے, ہم کوئی گاڑی یوز نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کچھ فنڈامنٹلز ایسے ہیں کہ زمانہ کتنے ہی آگے چلے جائے وہ تبدیل نہیں ہوتے. مثلا صداقت کے ساتھ زندگی گزارنا, آپ چاہے کسی بھی بستر پر سوئیں, کہ بدل سکتا ہے کیا یہ؟ یا امانت کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ کسی بھی آپ طریقے سے آپ کا لائف سٹائل ہو, کیا یہ بدل سکتا ہے کیا؟ ہماری مراد یہ ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس سے مراد وہ فنڈامنٹلز ہیں جن پر رسول اللہ نے زندگی گزاری. رسول اللہ اونٹوں پہ سفر کر رہے تھے, تو آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ یہ نہیں بنے گا کہ میں بھی اونٹوں پہ جاؤں گا. آپ جہاز پہ جائیے لیکن صادق اور امین رہیے, یہ ہے اسوہ حسنہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو احترام متقابل میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کے لیے جو باہمی احترام تھا. اچھا سنیے گا ذرا اس بات کو. بی بی فاطمہ سلام اللہ کا ایک جملہ ہے تاریخ میں, ان کنت علی خیر, یا خیر سے مراد مال ہے. خیر قرآن میں مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اے علی یا ابو الحسن کہہ کے معمولاً مخاطب کرتی تھی, یا ابو الحسن اگر آپ مال دنیا کے ساتھ ہیں, یعنی آپ کے پاس مال زیادہ ہے, تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تب بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ ہوں. ابھی کوئی عصمتی رشتے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. اگر اس سے مال و دولت سے فخر میں رشتوں کا فیصلہ کرنے لگے تو وہ نظام ہوگا اور تباہی بربادی ہوگی کہ جس کی کچھ شکلیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اصل محبت ہے, اصل صبر ہے. ایک بڑا فنڈامنٹل جو ہے وہ گھر کی زندگی گزارنے کے لیے وہ پیشنس ہے. پیشنس بڑا ضروری ہے. تو امیر المومنین کی زندگی کیا سادہ طریقے سے گزری ہے, کیا کتنی تو جنگیں ہوئی ہیں. اب اس میں کیا پیشنس کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے خود امیر المومنین اکثر جنگوں میں, یعنی اکثر گھر پہ نہیں. گھر پہ کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کوئی مرد گھر پہ نہیں ہوتا, وہ دوستوں سے گپ شپ لگانے کے لیے. امیر المومنین اس لیے گھر سے باہر نہیں ہے, اس لیے کہ دفاع رسول ہے, دفاع اسلام ہے, اس لیے وہ جنگوں میں ہے امیر المومنین. تو جب کبھی تشریف لاتے ہیں تو 70 زخموں کے ساتھ آتے ہیں. آپ کو تاریخ میں ایک مرتبہ یہ نہیں ملے گا کہ بی بی فاطمہ نے رسول اللہ سے کہا کہ علی تو آپ کے ہی داماد ہیں, کبھی کسی اور کو آگے بڑھایا کیجیے. ایک موقع ایسا نہیں ملے گا. یعنی آپ کے ہی داماد ہیں علی, تو علی نے بس جتنی خدمت کرنی تھی کر لی. کبھی امیر المومنین کی زبانی آپ کو جملہ نہیں ملے گا یا رسول اللہ ہمیشہ آپ آگے مجھے ہی بھیج دیتے. یعنی اگر آپ عام دنیا کے حساب سے دیکھیں, سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد و محمد. تو ہم نے عرض کیا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان جانوروں پہ بیٹھ کر سفر کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں عفت, زہد, رضا, عبودیت, ایثار. اس کے لیے کسی لائف سٹائل کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا لائف سٹائل ہوگا تو آپ میں عبودیت ہوگی. یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں. میں نے کیا 50 ہیں کم سے کم, جس کو میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. اس پہ کم سے کم 3-4 مجالس ہونی چاہیے. اللہ اکبر. جن کے پاس یہ فنڈامنٹلز ہیں نا, تو چاہے وہ فارس کا رہنے والا ہے لیکن سلمان و منا اہل البیت ہے, چاہے وہ جندب ابن جنادہ ہے لیکن حضور فرمائے کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا, زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو, وہ ہے وہ. لیکن جس کے پاس فنڈامنٹل نہیں ہے تو پھر چاہے سگا چچا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, یہاں میں نے مستورات کے لیے کچھ ڈیوٹیز عرض کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال بڑھتے ہوئے, یعنی جب کوئی قربت اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے, اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا, کوئی فرق نہیں رکھا. جینٹس کی بھی ڈیوٹیز عرض ہو گئیں آپ کے لیے, مثلا اخلاق کی بات ہوئی, پیشنس کی بات ہوئی. تو ایک بات ہے کہ حضرت اسماء کا نام آپ نے سنا, اسماء بنت امیس, جو زوجہ تھیں حضرت جعفر طیار کی. اسماء بنت امیس, ایک لطف کی بات آپ کو بتاؤں ہسٹوریکلی, کہ حضرت اسماء بنت امیس ان کی 3 اور بہنیں تھیں. تو ایک تھی حضرت میمونہ,
جو زوجہ ہیں رسول اللہ کی، حضور کی آخری ازواج میں سے ایک ہے حضرت میمونہ، ان میں سے ایک ہے حضرت سلمہ جو زوجہ حضرت حمزہ کی، یعنی 4 بہنیں ہیں، ایک حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہے، ایک رسول اللہ کی زوجہ ہے، ایک حضرت حمزہ کی زوجہ ہے، اور ایک ام فضل جو عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کیا جائے کہ حضور کے ہمزلف کون تھے، سوال آپ سے اگر کیا جائے کہ حضور کے ہمزلف کون تھے، تو حضور کے جو ہمزلف تھے وہ جعفر طیار تھے، حضرت حمزہ، عباس ابن عبد المطلب اور حضور مکرم۔ یہ 4 بہنیں جن کا ازدواج ہوا ہے ان شوہروں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو حضرت اسماء بنت امیس تشریف لے گئی تھی کہاں، ہجرت کر کے حبشہ جو آج کا ایتھوپیا ہے، اپنے شوہر حضرت جعفر طیار کے ساتھ۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب خیبر کی فتح پہ واپس پلٹے تو حضور نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں۔ اور چونکہ مال غنیمت سارا تقسیم ہو چکا تھا تو حضور نے جعفر سے یہ کہا کہ کیا میں آپ کو ایک نماز ایسی سکھلاؤں کہ جتنا خیبر کا مال غنیمت ہے جو سب کو الگ الگ ملا ہے سب جمع بھی کر دیا جائے تو سب سے افضل ہوگی وہ نماز۔ بلکہ بعض احادیث میں اس طرح سے آیا کہ سورج نے جس جس شے پر روشنی کی ہے ان سب سے افضل ہوگی وہ نماز جو میں آپ کو سکھلا رہا ہوں۔ اور حضور مکرم نے نماز سکھلائی جسے نماز جعفر طیار آج آپ کہتے ہیں، جس کو اہل سنت صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ ان کا بھی یہ نماز ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہمارے نماز جعفر طیار ہے، وہاں صلاۃ التسبیح، کیونکہ تسبیح پڑھی جاتی ہے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ریت ہمارے واقعی نماز ایک سیر اعظم ہے نماز، یعنی انسانوں کی زندگیاں، اور میں نے تو اپنے سامنے ایسے موقع دیکھے ہیں کہ جہاں پر تقدیریں بدل گئیں لوگوں کی، وہ کام کے جو 10-10 سال سے رکے ہوئے تھے وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نماز جعفر طیار پڑھنے سے ہو گئے۔ تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے، اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، مومنین آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کسی مشکل میں کوئی وظیفہ بتلائیے گا، آپ نے کہا نماز جعفر طیار، کہا مولانا آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں ہماری نیت سے، یعنی جو آدھا گھنٹہ بھی اپنی زندگی کے لیے نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو، چاہتے ہیں بہت ہی بس شارٹ کٹ میں کام ہو جائے کسی طریقے سے، سارا مولانا صاحب پڑھ لیں اب ہم دعا کر لیجیے ہمارے لیے۔ تو کبھی خود بھی اپنے لیے اس معاملے میں وقت نکالا کریں کہ آپ نماز جعفر طیار اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو فرائیڈے ظہر سے پہلے پڑھیں، اگر وہ ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت پڑھیں نماز جعفر طیار۔ جب حضرت اسماء بنت امیس واپس پلٹیں اپنے شوہر حضرت جعفر کے ساتھ، اس وقت تک تیار نہیں بنے تھے، تیار تو اس وقت بنے جب ان کی شہادت ہوئی، تو حضرت اسماء نے کے پاس کچھ عورتیں آئیں مدینہ کی، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ آئی ہیں ہجرت کر کے واپس، تو ہم تو یہ نہیں پوچھ سکتے تھے رسول اللہ سے، آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ پوچھ لیں، ایک بات پوچھیں رسول اللہ سے کہ اب تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے سارا ہی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو ہے مذکر کا صیغہ، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، علیکم مذکر ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ مردان خدا ایسے ہیں کہ تجارت یا خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یہاں پہ رجال، تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس تشریف لے گئیں رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مجھے مدینہ کی عورتوں نے کچھ یہ سوال کیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ کیا قرآن میں عورتوں کے لیے کچھ ہے؟ تو حضور مکرم نے دیکھیں کیا ہی بات ہے، حضور مکرم نے کہا کہ کتنا ہی بہترین سوال تم نے کیا ہے مجھ سے آ کے، یعنی اپریشیٹ کیا انہیں، کتنا ہی اچھا سوال کیا۔ اب حضور کیا خود سے جواب دیں کہ دفعتاً قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کے نمبر 35 حضرت اسماء بنت امیس کے سوال کے جواب میں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ جنہیں آیت ذہن میں ہے میں بھی عرض کرتا ہوں، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی والقانتین والقانتات والصادقین والصابرات والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجا والحافظات عاد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سبحان اللہ، ہے میرے ساتھ آپ؟ آیت نازل ہوئی کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مومن مرد اور عورتیں دونوں ہیں، صیغہ چونکہ ایک کا استعمال ہوگا، عربی زبان کی یہ کمزوری ہے، یعنی لفظ میں الفاظ نہیں ہے، قرآن کی کمزوری نہیں ہے، لیکن خود عربی کی بھی جو وسعت ہے اس میں ایک لفظ مذکر کے لیے ایک مؤنث کے لیے، تو جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس لفظ سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں یہاں پر، اس لیے کہ روزہ دونوں پر واجب ہے، حج دونوں پر واجب ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو جائے دونوں پر واجب ہے، تو مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ کے سامنے خضوع کرنے والے مرد خضوع کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، خشوع رکھنے والے مرد خشوع رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔
یہ 10 صفتیں نازل ہوئی، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے دونوں کے لیے برابر سے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی خدمت میں بڑھنے میں کوئی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، ڈیوٹیز الگ الگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ڈیوٹیز کے الگ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کے لیے زیادہ چانس عورت کے لیے کم چانس ہے، بلکہ ایک خاتون اپنے گھر میں کھانا بنا کر بچے کو کھلا کر اس ثواب کو حاصل کر سکتی ہے کہ ایک مرد مہینوں جائے اور بھوک و پیاس کو برداشت کرے اور زخمی ہو کر جہاد میں شرکت کرے۔ وہ جو کئی مہینوں کی زحمت کا ثواب ہے، وہ ایک خاتون کے لیے گھر میں کھانا بنا کر بچے کو کھانا کھلا دینے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا، ہم کس طرف نکلے ہوئے؟ بالکل سستی جنت رکھی ہوئی، لیکن خود ہم نے اپنے اوپر کچھ دنیا کے معاملات کی وجہ سے اتنی مجبوریاں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہم نے جو سستی جنت نہیں چاہیے، آسان نہیں چاہیے، تو ہم نے اپنے لیے کوئی اور لائف سٹائل کو اختیار کیا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں اس سے پہلے۔ بہرحال یہ آخری روایت آپ کو سناؤں اور بات کو میں تمام کروں کہ اب آئیڈیلز کون ہیں ہمارے پاس۔ ان اللہ تعالیٰ اعطى 10 اشیاء 10 من النساء، اللہ نے 10 عورتوں کو یہ 10 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے سن لیجئے گا، بات تمام۔ التوبہ لحوا زوجۃ آدم، توبہ اگر سیکھنی ہے اس حدیث میں کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ سے سیکھیں، حوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ پلورل کا سیکھا ہے، دونوں کہہ رہے ہیں پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے رحم نہیں کیا اور ہمیں معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے چونکہ ابھی ابھی حج کی تاریخیں گزری ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا کے قریب سرندیپ کی پہاڑیوں پر اتارا تھا۔ تصور فرمائیے گا کہ پوری دنیا میں خالی 2 انسان ہیں، پوری دنیا میں، یہاں پر اگر ہال میں خالی 2 بیٹھے ہو تو خالی لگے گا ہال، تو پوری دنیا میں اگر 2 ہو تو پوری دنیا میں 2 انسان ہیں، خالی 2، ایک آدم ایک حوا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے، جی پی ایس بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دوسرے سے ملاقات کہاں ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں، چونکہ ایک دوسرے سے ملاقات اور پہچانا، لہذا اسے میدان عرفات کہا جاتا ہے، پہچاننے کا میدان ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے۔ اور پھر وہ جو جبل رحمت ہے وہاں پر انہوں نے جا کر وہاں پر توبہ کی، اور انہی الفاظ میں توبہ کی کہ جبریل نازل ہوئے۔ آدم کہتے ہیں کہ میں 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے توبہ کریں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ ایسے توبہ کرے تو قبول ہوگی۔ وہاں انہوں نے ایسے توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی، تو وہ ہے عرفات کا میدان، ٹھیک ہے۔ تو حوا سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کو مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے مستورات میں حضرت حوا سے، جو زوجہ آدم ہے۔ میرے پاس شاید 2-3 منٹ تھوڑے سے ایکسٹرا ہیں تو میں آپ کے سامنے بات کر لوں۔ یہ جو عرفہ ہے نا، اس کو ایک اور وجہ سے بھی عرفہ کہا جاتا ہے، روز عرفہ۔ ایک یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ، پھر ہے یوم العرفہ 9 ذی الحجہ، پھر ہے یوم النحر 10 ذی الحجہ۔ ترویہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے پانی پلانا، تو تقریباً مسلمان ترویہ کے دن منی میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، حل تروی تم، حل تروی تم، پانی پی لیا تم نے، پانی پی، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے، شرح صحیف سجادیہ ایک ہمارے بزرگ عالم انہوں نے لکھی ہے، اس میں اس وجہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ یوم الترویہ ہے سوچنے کا دن۔ اس کا ایک میننگ ہے غور و فکر کرنا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ 8 ذی الحجہ کو دیکھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے کیا یہ حکم خدا ہے، اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو پھر سے خواب دیکھا، تو یقین پر اور معرفت پر پہنچ گئے، لہٰذا اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو نہر کیا اور قربان کیا، لہٰذا اسے یوم النحر کہتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ۔ او فدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو باقی رکھا ایک بڑی قربانی کے لیے، اس لیے کہ اسماعیل کی نسل سے حسین ہے، اگر اسماعیل قربان ہو جائے تو بظاہر امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد نہ ہو سکے، لہٰذا اسماعیل کو بچا کے رکھا ایک بہت بڑی قربانی کے لیے، جو حسین ابن علی کی قربانی ہے۔ بات واضح آپ کے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسی لیے وہ جو حافظ نے شعر لکھا تھا کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج شیخ کے وعدے تو کر دی و بجاؤ آورد،
حافظ فارسی زبان کے تقریباً سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے شعر لکھا: مرید پیر مغانم، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ وعدے تو کر دی و بجاؤ آورد، وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا انہوں نے کیا تھا. یہ اسی وجہ سے. ایک اور مل جل کے جاگتی ہوئی صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی. آگے دری کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ شعر کا مطلب کیا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک تمہید کے ساتھ سنایا نا، تو آپ کے لیے واضح ہو گیا، ورنہ مرید پیر مغانم زمن مرنج شیخ. شیخ کو کہہ رہے ہیں حافظ. وہ شیخ کون ہے؟ شیخ سے مراد کو بزرگ. ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پیر کا مرید ہوں. تو شیخ کون ہے؟ پیر کون ہے؟ تو آگے دوری ممبر پر گیا، انہوں نے کہا کہ یہاں شیخ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، پہلے مرحلے پہ یہ ہے، اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے. تو حافظ کہہ رہے ہیں آدم سے کہ اے آدم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہو جائیے گا، میں اپنے پیر مولا علی کا مرید ہوں آپ سے بڑھ کے، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا انہوں نے کیا تھا. کون سا وعدہ تھا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے کہا درخت کے قریب نہ جانا. وہ درخت تھا گندم کا درخت، لیکن پھر بھی وہ چلے گئے، ترک اولا ہو گیا. امیر المومنین صلی اللہ نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ آپ گندم نہیں استعمال کیجیے گا. علی نے پھر بھی ساری زندگی گندم چھوڑ کر چو کی روٹی کھا کے گزارا کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حافظ کہہ رہے ہیں آدم سے کہ اے آدم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، میں اپنے مولا علی کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا علی نے کیا تھا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر اس کے بعد آگا دری کا انتقال ہو گیا. تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں پھر آگا دری کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میری موت کے بعد مجھے ایک اور باب روشن ہوا، اور وہ یہ ہے کہ یہاں شیخ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، اور شیخ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پیر سے مراد مولا حسین علیہ السلام ہے. کہ حافظ کہہ رہے ہیں ابراہیم سے کہ آپ شیخ ضرور ہیں، لیکن میں اپنے پیر مولا حسین کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا حسین نے کیا تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا وعدہ. تو یہ جو سب واقعہ پیش آیا، بہرحال حضرت حوا کی جو ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے، وہ عرفہ کے میدان میں ہوئی. تو توبہ کو مخصوص رکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے ساتھ. والجمال لسارہ زوجت ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے جمال حسن عطا کیا حضرت سارہ کو جو زوجہ ابراہیم. والحفاظ لرحمہ زوجت ایوب، اپنی عفت کی حفاظت کی خاص فضیلت عطا کی زوجہ حضرت ایوب کو. لیکن وہ باتیں ہیں کہ جو خاتون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہوں، کہ ان تمام حالات میں آنکھوں کی حفاظت، عفت کی حفاظت وہ حضرت ایوب کی زوجہ نے کی. پھر فرمایا کہ والحرمہ لآسیہ زوجت فرعون، اللہ نے خاص حرمت کو رکھا، احترام کو رکھا فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کے لیے. مومنوں کے لیے مثال بنایا. پورے قرآن میں مومن مردوں کے لیے بھی مثال بنایا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. سبحان اللہ. اور ایک بات عرض کر دوں، یہ مردوں کے لیے بھی بڑی اہم ہے. مستورات کے ذریعے ان کی طرف سے تو معمولاً یہ حفاظت ہوتی ہے، لیکن مردوں کے لیے جو عفت کی حفاظت ہے. امام باقر اسلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا میں کم عمل شخص ہوں، زیادہ عمل نہیں کرتا، یعنی واجب نمازوں پر اکتفا کرتا ہوں، زیادہ نافلہ نمازیں نہیں پڑھ پاتا، نافلہ روزے نہیں رکھتا، واجب رکھتا ہوں فقط، کم عمل ہوں. بس یہ ہے کہ اپنے شکم اور زیر شکم کو حرام سے محفوظ رکھتا ہوں. امام نے کہا تجھ سے بڑھ کر تو کوئی عابد ہے ہی نہیں دنیا. عبادت یہ ہے اصل، بندگی یہ ہے اصل. بندگی فقط لمبے اعمال کرنا نہیں، راتوں کو جاگ کے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. امام نے فرمایا کہ ما عبد اللہ بشین افضل من عفت بطن و فرج، بطن اور فرج سے بڑھ کر، اس کی عفت سے بڑھ کر اللہ کی عبادت روئے زمین پر کی ہی نہیں گئی. یہ بات ذہن میں رہے آپ کی. والحکمہ لزلیخہ زوجت یوسف، کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی یوسف علیہ السلام کی زوجہ زلیخہ کو. اگرچہ کہ شروع میں وہ ایک غلط راستے پہ چلیں، لیکن بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زوجہ بنایا جب عزیز مصر کا انتقال ہو چکا تھا اور زلیخہ بوڑھی ہو چکی تھی. اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخہ سے کہ آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی
کہ جب آپ آخری نبی کا دیدار کر لیں کہ ان کا چہرہ مجھ سے زیادہ حسین ہے، تو اس وقت زلیخا نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے ان کا نام لیا ہے تو اللہ نے میرے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی ہے فوراً. تو چونکہ فوراً ہی حضور کی محبت زلیخا کے دل میں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انعام یہ عطا کیا کہ یوسف سے کہا کہ دعا کیجیے کہ ان کی جوانی واپس پلٹے اور آپ ان سے ازدواج کریں. اور یوسف علیہ السلام نے دست دعا بلند کی اور زلیخا کی جوانی واپس پلٹی. بلکہ مجھے کہنے دیں کہ زلیخا کے لیے ویسے ہی شباب پلٹا جیسے علی کے لیے آفتاب پلٹا تھا. یو علی ہے میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی زلیخا کو. والعقل بلقیس زوجت سلیمان. اور اللہ تعالیٰ نے خاص عقل عطا کی بلقیس کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ. واقعہ موجود ہے قرآن میں. حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں، بت پرستی کو چھوڑ کر توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو اپنے جو مقام اور علاقے کی اور پوری سلطنت کی ملکہ ہیں حضرت بلقیس ملکہ سبا. تو اپنے گویا ملٹری آفیسرز کو جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے. ان سب نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم لشکر تیار کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری اتنی بڑی طاقت ہے. عقل تھی، کہا نہ یہ نہیں کریں گے. ایک بڑا سا کوئی تحفہ بناؤ جس میں درہم و دینار سونے اور چاندی کے جواہرات رکھو اور وہ بھجواؤ. اگر قبول کر لے بڑی خوشی خوشی تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کا بادشاہ ہے، پھر ہر سال بیچتے رہیں گے. اگر قبول نہ کرے اور کہیں نہیں میں تو چاہتا ہوں توحید پر آؤ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. یہ عقل حضرت بلقیس کے پاس. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رد کیا. تو پھر بلقیس پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا آصف بن مرخیہ والا کہ کون چشم زدن میں تخت بلقیس کو یہاں پہنچا سکتا ہے. کہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، آصف بن مرخیہ. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے کہا میں چشم زدن سے پہلے اس تخت بلقیس کو یہاں پہنچا سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے روایت پڑھ چکا ہوں اور آپ کو اگر میری تقریر یاد ہے تو امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا. ایک یہودی راہب نے پوچھا تھا کہ کیا سلیمان کے پاس خود یہ طاقت تھی یا نہیں تھی کہ وہ واپس پلٹا دیتے، یعنی تخت بلقیس کو اپنے پاس پہنچا دیتے. اگر طاقت نہیں تھی تو نبی کیسے تھے؟ اور اگر ان کے پاس طاقت تھی تو پھر آصف بن مرخیہ سے کیوں کہا کہ وہ لے کر آئیں؟ تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا تھا اس لیے کہ سلیمان کے پاس یہ طاقت تھی لیکن وہ اپنی امت کو بتلانا چاہتے تھے کہ میرا وسیع کون ہونے والا ہے. لہذا جی اللہم صلی علی محمد. بات تمام ہو رہی. بس سلیمان کے وسیع ہیں علم من الکتاب، مصطفیٰ کے وسیع ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. علم من الکتاب نہیں، کتاب کا تھوڑا علم نہیں ہے، پوری کتاب کا علم ہے. میں تو مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ساری بحث چھوڑ دیجئے غدیر وغیرہ کہ اگر آپ کو نہیں کرنی، آپ یہ آ جائیے اس قرآن کی آیت کا حل تو نکالیے گا کہ اللہ نے کس کے بارے میں کہا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ ہوا میں خلا میں فضا میں آیت نازل ہوئی ہے، کسی کی آیت ہے یہ؟ اگر کسی کی آیت ہے تو کس کے لیے؟ بس جس کے لیے آیت ہے مان لیجیے اسے. آپ کو تفسیروں میں حیرت ہوگی کہ ملے گا کہ آیت یہودی علماء کے لیے نازل ہوئی اور عیسائی علماء کے لیے. جب علی دشمنی آ جائے تو یہاں تک پہنچاتی ہے انسان کو. تو عقل کس کے پاس ہے؟ بلقیس کے پاس. سبحان اللہ. والصبر لبرخانہ ام موسیٰ. صبر عطا کیا خاص اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. یہ خاتون میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوں. صحیح ہے، عقل ہو، حکمت ہو، صبر ہو. جو صبر عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. کوئی کم صبر چاہیے کہ بہرحال اللہ کا حکم اس کے باوجود بھی صندوقچے میں ڈال کے چھوڑ دو اپنے بچے کو. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کتنا بڑا صبر چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس یہ صبر ہے. حضور مکرم فرما رہے ہیں وصفہ. میں اس کی تفصیل میں کبھی جاؤں گا آپ کو تو پھر اور اس کی تفصیل کو سناؤں گا. اس میں بڑے نکات ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اگر وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے بچے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندروں میں حفاظت کر دے. چل رہا
اور نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ چکا ہے، اللہ وہاں موج کر بھیج کر اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے کہا جو ہمارے سفینے سے منہ موڑے گا نا، وہ کہیں پہ بھی جا کے چڑھے گا تو اس کو ماریں گے، وہاں پر ہلاک کر دیں گے وہاں پر۔ اور اگر کوئی ہمارا ولی ہے تو صندوقچے میں ہے، سمندر کے اندر ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ وَصَفَّ لِمَرْيَمْ، 7 مستورات کب تک بیان ہو چکا؟ حضرت حوا کے لیے توبہ، حضرت سارہ کے لیے جمال، حضرت رحمہ کے لیے عفت کی حفاظت، حضرت آسیہ کے لیے خاص حرمت، حضرت زلیخا کے لیے حکمت، بلقیس کے لیے عقل، موسیٰ کے لیے صبر، اور حضرت مریم عیسیٰ کے لیے صفوت، یعنی خاص انتخاب، اللہ کا چناؤ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ کے چنے ہوئے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، یہ 8 عورتیں ہو گئیں۔ اور نبی مستور اس سلسلے میں فرمایا والرضا لخدیجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاؤں کو حضرت خدیجہ کے لیے رکھا، فاطمہ۔ سبحان اللہ، دیکھیں رضا سب سے بڑی صفت ہے، اب تک جتنی صفات آئی ہیں نا ان میں سب سے بڑی صفت ہے رضا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس رضا ہے اسی کے پاس صبر بھی ہے، اسی کے پاس حکمت بھی ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے۔ سبحان اللہم صلی علی کانت من احسن النساء، اپنے زمانے کی احسن النساء تھیں۔ حدیث میں آیا جمالا و عقلا و رائیا، حسن و جمال، عقل اور رائے، یعنی انٹلیکٹ کے حساب سے حضرت خدیجہ کے لیے۔ تو حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے رضا عطا فرمائی۔ اور اگر رضا سب سے بڑی صفت، اس پہ یقین نہ ہے تو آیت پڑھ لے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر فرمایا والعلم لفاطمہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کو اپنا علم عطا فرمایا۔ یہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت۔ میں کیا عرض کروں، امام باقر سے کوئی صحابی پوچھیں تو کہیں کہ مصحف فاطمہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کوئی کہے کہ فلاں بادشاہ بننے والا ہے، امام نے کہا نہیں بنے گا، اس لیے کہ مصحف فاطمہ میں نے یہ نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے علم کے سفرے پر 11 امام تشریف فرما ہوں، اسے فاطمہ الزہرا کا السلام علیہ۔ اللہ اکبر، ختم ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ تو یہ اللہ نے اپنا خاص علم عطا کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو۔ اس علم میں رضا بھی شامل ہے، حکمت بھی شامل ہے، عقل بھی شامل ہے، صبر بھی شامل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ 2 صفتیں، ایک رضا اور ایک علم۔ علم سب سے پہلے حلال حرام کا، یعنی دین کا اور عقیدے کا علم، یہ عطا ہو جائے، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ جس کے پاس یہ علم نہیں ہے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عرابی ہے، یعنی بدو ہے، جاہل ہے، چاہے پی ایچ ڈی ہے لیکن پھر بھی جاہل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ اس بارے میں ضرور کوشش کیجیے، اور اس پر میں عرض کروں گا کہ یقیناً یہاں کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے، لیکن آپ کو جو صحیح علم ہے دین کے بارے میں، وہ یا آپ کو عربی میں ملے گا، یا فارسی میں ملے گا، یا پھر اردو میں ملے گا۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مذہب کی اپنی ایک خاص زبان بن جاتی ہے، ایک تہذیب بن جاتی ہے۔ اس تہذیب میں خاص ایک ادب ہوتا ہے، وہ جو ادب ہے عزاداری کا ادب، وہ یا آپ کو عربی میں ملے گا، یا فارسی میں ملے گا، یا اردو میں ملے گا، یہ زیادہ ملے گا۔ تو جیسے آپ اپنی دنیا کے لیے مختلف زبانیں سیکھتے ہیں، تو اس زبان کو آپ کو سیکھنا نہیں ہے، خالی زندہ رکھنا ہے، خالی زندہ رکھنا ہے، تاکہ نسلاً بعد نسلاً یہ عزاداری کا اور ولایت کا ادب چلتا رہے۔ بلکہ اردو زبان میں کچھ ایسے ادب اور آداب ہیں جو آپ کو عربی اور فارسی میں بھی نہیں ملیں گے، ایک خاص ادب ہے۔ یہ مجلس کے دوران ہر امام کے نام پر صلوات بھیجنا، یہ آپ کا ادب ہے۔ آپ کو کئی عراق اور ایران کی مجلسوں میں نہیں ملے گا کہ امام کا نام آیا تو صلوات بھیجی گئی، لیکن یہاں کا بچہ جانتا ہے۔ آپ کو نعرہ حیدری اور یا علی یہ ذکر نہیں ملے گا کہیں اور، کہاں ملے گا؟ جب یا محمد یا علی کہتے ہیں نا، حضور مکرم نے فرمایا کہ جب کوئی یا محمد اور یا علی کہتا ہے تو شیطان ایسے پگھل جاتا ہے کہ جیسے برف کو آنکھ پہ رکھ دیا جائے اور وہ پگھلتی ہے۔ کتاب الکافی کی حدیث ہے۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ ہے، جس کا مطلب ہے کچھ اصول فنڈامنٹلز ہیں جن کو ہمیں اپنے گھروں میں اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں ہم نے کہا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اصل رضایت خداوندی، اللہ کی رضا کے لیے جیئیں، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اس میں صبر بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ 80% معاملات کا حل یہ بھی ہے کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو اس کو کچھ نہ بولیں، اس لیے کہ غصے میں شیطان حاوی ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ غصے میں اگر کہہ دو گے کچھ یا غصے میں کچھ فیصلہ کرو گے تو بعد میں دیوانگی جو طاری ہوتی ہے غصے کی وجہ سے بعد میں ندامت ہوگی۔ پھر امام نے کہا کہ اگر ندامت نہ ہو تو دیوانگی پختہ ہے، پھر اگر کسی کو ریگریٹ بھی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ تو وہ پورا ہی دیوانہ ہے۔ آپ نے اگر کسی بات کا اظہار کرنا ہے، ہوتا ہے گھر میں، دوستوں میں، گھر میں، آپس میں، معاملات میں، تو آپ اس کا اظہار کیجئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اظہار نہیں کریں گے ورنہ تو پھر اصلاح اور بہتری نہیں ہو سکے گی، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن غصے کے وقت نہ کیجئے، بعد میں کر لیجئے۔ جب آپ بعد میں کریں گے تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ اتنا کہیں گے جتنا آپ کہنا چاہتے ہیں۔ غصے میں جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اگر 10 جملے کہنا چاہتے ہیں تو شیطان 20-25 جملے جاری کروائے گا، اور بعد میں ایگو حاوی آ جائے گی کہ میں وہ جو 15 میں نے ایکسٹرا کہیں وہ کیسے واپس لوں۔ اور اگر یہ دو طرفہ ہو جائے تو معاملہ نور لنا نور تو نہیں ہے یہ، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، تو معاملہ ختم۔ اس لیے آپ اپنی بات کہیے غصے میں۔ کیا مولا کائنات جو آپ کو آج موٹیویشن اسپیکرز جو ہے نا $500 لے کر بتلاتے ہیں نا، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے آپ کو نہج البلاغہ میں بتلایا ہوا ہے۔ یہ بات ہے۔ اب ایک آپ کو صلوات بھیجنی چاہیے تھی، نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علیہ۔ آج کا جشن پھر سے مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ سے۔ مولا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا ان کے خانوادے کو ہدیہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ۔ اب یہ گناہوں کی مغفرت کی نیت سے صلوات پڑھیے گا، اللہم محمد۔ اب حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔